بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور ہمارے ساتھ اسکائپ پہ موجود ہیں جناب مظہر برلاس اور اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب سہیل اقبال بھٹی۔ آج کا دن بڑا گرما گرم رہا، بڑی گہما گہمی رہی، سیاسی موضوعات پہ بہت زیادہ، سیاسی افق پہ بہت ساری گفتگو ہوئی۔ آج نواز شریف صاحب نے بھی بات کی اور انہوں نے کہا کہ ڈیلی میل ہماری معافی کا جو ڈیلی میل نے جو معافی مانگی ہے وہ ہماری بے گناہی کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور انہوں نے کہا کہ اب تو عمران خان کا سر شرم سے جھک جانا چاہیے۔ پھر ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ پارٹیاں میں تبدیلی کی وجہ سے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی نے ایک نوٹس بھیجا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت کا جو دباؤ ہے وہ مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ بھی خطرہ موجود ہے عمران خان کے سر پر کہ شاید حکومت ان کو نااہل کرنے کی کوئی تیاری کر رہی ہے۔ اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ پھر پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل کرنے کے حوالے سے صوبائی وزراء اور اراکین میں کچھ اختلافات سامنے آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر، اس پہ بھی بات ہوگی۔ صالح حسین نے آج نواز شریف سے بھی ملاقات کی تھی، ملاقات کے بعد بہت سے انہوں نے کچھ گفتگو بھی کی، وہ بھی آپ کو سنائیں گے۔ لیکن دوسری طرف منصل نے دعویٰ کیا ہے کہ چودھری شجاعت سے ان کے رابطے بحال ہو گئے ہیں۔ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ مریم اورنگزیب نے بھی آج کچھ گفتگو کی تھی، وہ بھی آپ کو سنائیں گے۔ اسحاق ڈار نے آج پھر دعویٰ کیا ہے کہ معیشت صحیح سمت میں جا رہی ہے، کسی کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ملک کو ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ اور آج دنیا بھر میں 75واں انسانی حقوق کا عالمی دن منایا گیا ہے، لیکن کشمیریوں کے ساتھ انسانی حقوق کے حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ ایک ایسی انسان ہیں، ایسی کمیونٹی ہے، وہ ایسے انسان جن کو حقوق دستیاب نہیں ہیں بھارت کی طرف سے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھا جائے، آپ کو نواز شریف کی گفتگو کو ایک ٹکڑا سناتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف کیا کہتے ہیں، سنیے، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ اور شہزاد اکبر نے جھوٹے الزامات لگائے، نیشنل کرائم ایجنسی نے بھی کچھ عرصہ پہلے کلین چٹ دی ہے شہباز شریف صاحب۔ ڈیلی میل ہے، اس نے معافی مانگی ہے شہباز شریف صاحب سے۔ اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے بے گناہی کا؟ عمران خان کو اور شہزاد اکبر، ان کے ساتھیوں کو بھی، ان کی پارٹی کو بھی اپنا سر شرم سے جھکانا چاہیے۔ پاکستان کو، پاکستان کی سیاسی قیادت کو بدنام کرنے کے لیے کیا سازش کی گئی؟ پھر عمران خان جو آئے ہیں، انہوں نے ایک منصوبے کا نام بتائیں جس کی بنیاد انہوں نے رکھی ہو بلین ٹری ہے، القادر ٹرسٹ ہے۔ تو تفاصیل جب سامنے آئیں گی، اور آ رہی ہیں، جو آ بھی چکی ہیں، مزید آئیں گی، لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، رونگٹے۔ مظہر برلاس صاحب، نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ڈیلی میل نے جو معافی مانگ لی ہے وہ ہماری بے گناہی کا ثبوت ہے، عمران خان کا سر شرم سے جھک جانا چاہیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے اپنے اقتدار میں کوئی ایک کام بھی کیا ہو تو ہمیں بتا دیں جو اس ملک کی قومی ترقی کے لیے ہو۔ گزارش یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا حق ہے وہ یہ باتیں کریں۔ آج کل ان کے ستارے بڑے عروج پر ہیں اور خان صاحب کے ستارے زوال کا شکار ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ یہ جو ڈیلی میل والا قصہ ہے، اس میں میری کئی وکلا سے بات ہوئی ہے، تو انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جناب یہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی ہے، اور جو وہ جرنلسٹ ہے وہ تو ابھی تک اس بات پہ قائم ہے بقول وکلا کے۔ اب آ جائیے جو منصوبہ جات ہے، دیکھیے عمران خان کے دور میں 10 ڈیم شروع ہوئے جو پچھلے 50 سال میں شروع نہیں ہو سکے تھے یا ان پہ کام نہیں ہو سکا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ منصوبہ جات گنوانے کے لیے یہ 10 ڈیم ہی کافی ہیں۔ باقی انہوں نے معاشرے کو ریلیف دینے کی کوشش کی، وہ خواہ ہیلتھ کارڈ کے ذریعے ریلیف دینے کی کوشش کی یا ایجوکیشن کارڈ کے ذریعے ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یا کورونا کے دوران احساس پروگرام کے ذریعے کوشش کی انہوں نے کہ معاشرے کو ریلیف دیا جا سکے۔ لیکن آج کل چونکہ میاں صاحبان کی گڈی فضا میں بلند ہے، لہذا جو کچھ عمران خان ان کے ساتھ کرتے رہے ہیں، تابڑ توڑ حملے کرتے رہے ہیں، وہ اب میاں نواز شریف اور ان کے ساتھی کریں گے۔ تو یہ تو ایک سیاست ہے، کبھی ان کے ہاتھ بال آ جاتی ہے، کبھی دوسروں کے ہاتھ آ جاتی ہے۔ تو جس کے ہاتھ بال آ جائے وہ ظاہر ہے اپنی مرضی سے پھر کھیلتا ہے، اور جہاں تک چاہے کھیلتا ہے۔
صحیح ہو گیا جی، بالکل ٹھیک ہے جی. آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی عمران خان نے کوئی کام کیے ہیں، 10 ڈیموں کا حوالہ انہوں نے دیا، تو کوئی ڈیموں پہ کوئی پیش رفت بھی ہوئی ہے؟ وہ ڈیم زمین پہ بھی کہیں بنے ہیں یا صرف کاغذوں میں ہی بنانے کے دعوے شعوے کیے گئے ہیں؟ کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ علی صاحب دیکھیے، مختلف منصوبے تو شروع ہوئے ہیں عمران خان کے دور کے اندر، اسے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر 3-3.5 سال کا عرصہ ہو اور جہاں پر آپ 15-20 سال کے تجربہ، منصوبہ بندی، اقتدار کے اندر رہتے ہوئے آپ مختلف منصوبے شروع کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کے بڑے منصوبے ہوں گے. تو میرے خیال میں یہاں پہ یہ کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے اس ٹائم کے اندر کہ اس نے کون سے منصوبے شروع کیے ہیں نا. ہیلتھ کارڈ کا پروجیکٹ کنسیو کیا تھا مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے، AJK میں شروع بھی ہوا تھا، لیکن اس کو کنٹری وائڈ امپلیمنٹ کیا PTI نے. حقیقت ہے بہت اچھے، ان کو کرنا چاہیے تھا. آپ ہمارے لیڈر ہیں، آپ کو اقتدار میں لاتے کس لیے؟ درست ہے، آپ آگے ڈیلیور کریں. اس کے بعد دیامید بھاشا ڈیم پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھی اس کے پر کام ہوا. کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں اس کی بیس لائن ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو کسی نے بیس لائن بنائی تھی، آپ آئے تو اچانک آپ نے شروع کر دیے. ٹھیک ہے. تو ان کا بھی مسلم لیگ نون نے بھی دیامید بھاشا ڈیم کے اوپر، محمد ڈیم کے اوپر کافی کام کیا، ان کے دور میں بھی ہوا، لیکن گراؤنڈ بریکنگ یہ بہت سی چیزیں آ کے فاسٹ ٹریک پہ ان کے دور میں شروع ہوئیں. تو یہ جو چیزیں نا یہ بیسکلی اس وقت اچھی لگتی ہیں، اس وقت کے مقابلہ بازی جب ملک کے حالات اچھے ہوں اور آپ نے ووٹر کو ون کرنا ہے تو اس قسم کی ایموشنل فکرے اور مقابلے ہونے چاہیے. لیکن میرا جو کویسچن ہے، میرا تھیسس یہ ہے کہ اس وقت جس کریٹیکل ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں نا، وہاں پر اس کمپیریزن کی ضرورت نہیں ہے. اور جو پچھلے 20-25 سال سے ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں، جس طرح ابھی برلاس صاحب نے ایک ایگزامپل دی کہ جس کے ہاتھ میں بال ہے پھر وہ تابڑ توڑ حملے کرتا ہے. اب یہ ملک، اس کی معیشت اور غریب عوام، یہ جو میچ ہے نا بال کے ذریعے سے تابڑ توڑ حملے کرنے کا، اس کو مزید برداشت نہیں کر سکتی، اس کی مزید متحمل نہیں ہو سکتی. اس ملک سے مزید تفریق، انتشار اور نفرت کو یہ ملک مزید افورڈ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. لہٰذا دنیا پچھلے 20 سالوں میں بہت تیزی کے ساتھ بدلی ہے، اسپیشلی IT کے دور، اور اس کے بعد دنیا نے جو کمپٹیشن بڑھا ہے، ہم مسلسل تنزلی کا سفر شروع کیے ہوئے ہیں. اس وقت حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جن مسائل سے ہم دوچار ہیں اور بہت کرٹیکل صورتحال سے ہم دوچار ہیں، اس موقع کے اوپر ہماری لیڈرز کو، وہ کسی بھی جماعت سے ان کا تعلق ہو، ان کو مل بیٹھ کے ملک کو اس مشکل سے نکال کے آگے بڑھنے کی طرف سوچنا چاہیے. بہت ہم نے ایک دوسرے کو وہ کر لیا، قانون موجود ہے، ادارے موجود ہیں، عدالتیں موجود ہیں، وہ اپنے طریقے سے راستہ بناتی رہیں گی، لوگوں کی جواب دہی ہوتی رہے گی. آپ اس سسٹم کو چلنے دیں، اس سسٹم کو کمزور نہ کریں، اس سسٹم کو مضبوط کریں تاکہ حالات بہتر ہوں. حالات بہتر ہوں گے تو آپ کی سیاست بھی ہوگی اور پھر تابڑ توڑ حملے کرنے کی تھوڑی بہت گنجائش بھی پیدا ہوگی. بالکل صحیح ہے جی. آج وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے ایک بڑی طویل پریس کانفرنس کی. ان کی پریس کانفرنس میں بہت زیادہ مختلف موضوعات پہ گفتگو کی گئی، لیکن ان کی گفتگو کا ایک ٹکڑا ہم آپ کو سناتے ہیں، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. جی مریم اورنگزیب. 2018 میں ایک کھلنڈروں کا ٹولہ، ایک پروپیگنڈا گروہ اس ملک کے اوپر مسلط ہوا. وزیر اعظم ہاؤس کو اغوا خانہ بنایا گیا. وہاں ایسٹ ریکوری یونٹ شہزاد اکبر صاحب کی سربراہی میں بنایا گیا، جس نے صرف 4 سال ایسٹ میکنگ کی. جھوٹے مقدمات بنائے. عمران خان صاحب نے وزیر اعظم ہاؤس میں یہ سٹوری پلانٹ کروائی تھی. شہزاد اکبر صاحب نے نیب کے قیدیوں کو ایکسس دی تھی جن کو ڈیوڈ روز صاحب ملے تھے. ڈیلی میل معافی مانگ رہا ہے. 10 سال کی انویسٹیگیشن NCA نیشنل کرائم ایجنسی UK نے کی، جس کے اندر انہوں نے فیصلہ دیا کہ کوئی کرپشن، کوئی منی لانڈرنگ، کوئی مس یوز آف فنڈز نہیں ہوئے، کوئی اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں ہوا. آج معافی عمران خان کو 22 کروڑ عوام سے مانگنی چاہیے. اکتوبر 2023 ہے جو آئین کے مطابق ہے، جو 5 سال کی مدت ہے، اور اس کے بعد الیکشنز ہوں گے. آپ الیکشن لڑیں، جو عوام کا فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہے. 2000 مظہر برلاس صاحب، یہ مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں کہ 10 سال کی تحقیقات ہوئی ہیں، بار بار کیسز کو آگے پیچھے کیا گیا، تاریخیں نہیں گئی، موقع لیے گئے، لیکن ان کے پاس ثبوت اکٹھے نہیں ہو سکے، اس لیے ان کو ڈیلی میل والوں کو معافی مانگنا پڑ گئی، تو اس لیے معافی مانگی گئی ہے. اچھا، میں اس بات کا جواب تو علوی صاحب پہلے دے چکا ہوں. البتہ جو بات انہوں نے کی ہے نا کہ کیلنڈروں کا ایک ٹولہ آ گیا 2018 میں، اچھا وہ تو 2018 میں جی کیلنڈروں کا ٹولہ آیا، تو ابھی جو رجیم چینج آپریشن کے بعد لوگ آئے اس میں دیکھیے میں یا آپ یا سہیل بھٹی صاحب تو برا نہیں کہہ رہے مفتاح اسماعیل کو.
آج کل مفتاح اسماعیل برا لگتا ہے ساکدار کو اور ان کی پارٹی کو، انہی کی پارٹی کا وزیر خزانہ تھا نا، صحیح ہے. اور مفتاح اسماعیل کو ساکدار سب برے لگتے ہیں. تو 2018 تو بڑی پرانی بات ہو گئی نا، یہ حال کی بات کریں، انہی کے پارٹی کے دونوں بندے ہیں. اب ہم کس کی پالیسی کو ٹھیک کہیں یا کس کی پالیسی کو غلط کہیں، یہ فیصلہ مریم اورنگزیب بھی کر دیتی تو بہت اچھا تھا. باقی انہوں نے ظاہر ہے وہ اے آر ڈی کا جو اپنا ان کا پی ڈی ایم کا جو موقف ہے وہ اس کا اعادہ کیا ہے کہ جی اکتوبر میں الیکشن ہوں گے. وہ ابھی ٹائی پڑی ہوئی ہے. دیکھیے جی مجھے نہیں پتا کہ اکتوبر میں الیکشن ہوں گے یا پہلے ہوں گے. میرا تو خیال ہے کہ کوئی بات آگے پیچھے چل رہی ہے اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ مسلسل ایوان صدر کے ساتھ رابطے میں ہیں اور مبینہ طور پر کسی نے مجھے بتایا کہ مئی میں الیکشن ہو جائیں گے. اب دیکھیے وہ مئی جون کی بات کریں گے، یہ مارچ اپریل کی بات کریں گے، تو ان بٹوین کہیں نہ کہیں ان کی بات بن جائے گی. اگر اکتوبر میں بھی ہو جائیں تو ٹھیک ہے، یہ ان کا آئینی حق ہے، ہونے چاہیے. وہ پھر اکتوبر میں دیکھا جائے گا اس وقت کون مقبول ہوتا ہے. حالیہ سرویز میں تو یہ بہت پیچھے ہیں. حالیہ سرویز جتنے ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں کہ ان کی مخالف جو پارٹی ہے وہ زیادہ مقبول ہے، وہ زیادہ پاپولر ہے. اور مخالفین کا بھی یہ موقف ہے کہ یہ جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور کم از کم 6-7 ماہ آگے لے جانا چاہتے ہیں، تو اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ پاپولر نہیں ہیں اور ہم پاپولر ہیں. ان کا یہ موقف ہے. باقی یہ میرا خیال ہے کھلنڈروں والی بات اگر کریں گے تو ان کے پاس بھی ایسے موقف ہیں، تو ہم کس کس کو کھلنڈرا کہیں گے. فی الحال یہ مفتاح صاحب اور ڈار صاحب میں فیصلہ کر لیں کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اور ملکی معیشت کو سنواریں جس کے لیے انہوں نے دعوے کیے تھے. مہنگائی کو ختم کریں جس کے لیے انہوں نے مارچ کیا تھا مریم نواز اور حمزہ شہباز نے. تو مہنگائی تو کم نہیں ہوئی. 1 منٹ آپ کا اور لوں گا. آپ دیکھیے کہ جب ڈالر جو پٹرول ہے وہ $130 پہ تھا فی بیرل، تو یہاں $150 لیٹر پٹرول بک رہا تھا، اور اب $73 فی بیرل ہے تیل عالمی مارکیٹ میں. اس حساب سے تو $100 سے بھی کم ملنا چاہیے. تو حکومت کیا کر رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے حکومت کم از کم $150 فی لیٹر کے حساب سے اپنے لوگوں کو لوٹ رہی ہے، اپنے وہاں پہ بوجھ ڈال رہی ہے. تو اس پہ تو یہ غور کرتے نہیں. مخالفین پہ بڑی چڑھائی آتی ہے ان کو، تو لوگوں کا بھی کچھ سوچیں. جی بالکل صحیح ہے. سہیل اقبال بھٹی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ مظہر برلا صاحب نے الیکشن کی بھی بات کر دی، معیشت کی بھی بات کر دی، عمران خان صاحب کی طرف سے بھی بڑا دباؤ، دسمبر اسمبلیاں، معاشی حالات بڑے گمبھیر ہو گئے ہیں. یہ تو ظاہر ہے معاشی حالات گمبھیر بھی ہیں، اتنے حالات خراب ہیں، بار بار کیا جا رہا ہے. مسلم لیگ بھی مشاورت کر رہی ہے. تو یہ اصل میں ہو کیا رہا ہے؟ کوئی اندر کی سٹوری کوئی کیا ہے کہ معاملہ بھی ایسے ملک کی جب اتنی معیشت خراب ہے تو یہ اس میں الیکشن آرام سے ہو سکتے ہیں؟ کیا ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں تمام سٹیک ہولڈرز کو اس بات کی مکمل طور کے اوپر ریلائزیشن ہے کہ پاکستان کی معیشت اور جو حالات ہیں اس وقت وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اگر ہم بات کر لیں، وہاں دونوں جگہوں کے اوپر دونوں صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کے متحمل نہیں ہو سکتے. اخراجات کے لحاظ سے بھی، سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی، اور اس کی جو فائنینشیل امپلیکیشنز ہیں ہماری معیشت کے اوپر ہمارے ڈیفرنٹ پروگرامز کے حوالے سے، تو وہ نہیں ہو سکتے. اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے پی ڈی ایم شریک جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے ساتھ دیگر سٹیک ہولڈرز اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر دن تقریباً دونوں سائڈز نے ایک دوسرے کو بھرپور طریقے سے انگیج کیا ہوا ہے. چودھری سالک حسین صاحب کی لندن دورے کو اور ان کی ملاقات کو ہمیں مد نظر لازمی رکھنا ہوگا. اور آج یہ اطلاعات تھیں کہ مسلم لیگ نون کافی حد تک فلیکسیبل ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو ہی بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کنٹینیو رکھا جائے. کچھ ان کی کنڈیشنز ہیں، وہ دونوں سائڈز اگری کر جاتے ہیں. تو مقصد ان کا یہ ہے کہ ہر صورت میں سسٹم کو کنیکٹ رکھا جائے اور ضمنی جو اس کی پنجاب اسمبلی کے تحلیل ہونے کا معاملہ ہے اس سے بچا جا سکے. ایفرٹس جاری ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی اس بات کا بخوبی ادراک ہے کہ اسمبلی تحلیل ہونے کے کیا نقصانات اور کیا اس کی امپلیکیشنز ہیں، اور ان امپلیکیشن سے متعلق انہوں نے عمران خان صاحب کو آگاہ بھی کیا ہے. اور عمران خان صاحب نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب سمجھتے ہیں کہ الیکشن ابھی کچھ عرصے تک نہیں ہونے چاہیے، ظاہر حالات ایسے ہیں. لیکن وہ اس بات کے اوپر
کنونسڈ ہے کہ ہم نے ہر صورت دسمبر میں اسمبلیاں تحلیل کرنی ہیں. جس بڑے پیمانے کے اوپر ایفرٹس جاری ہیں مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب اس جانب بڑھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ نیشنل انٹرسٹ اور اس کے ساتھ جو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے, شاید آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف اور مرکز میں اقتدار میں شریف جو جماعتیں ہیں, شاید ان کا جو درمیان میں جو گیپ ہے شاید وہ کم ہو جائے صحیح, اور چیزیں گرینڈ ڈائلاگ کی طرف بڑھ جائیں اور وہی ملک کے بہترین مفاد میں ہیں. جی بالکل صحیح ہے جی. مذاکرات جو ہیں وہ سب سے بہترین راستہ ہے, اور میثاق معیشت کی تو اس وقت بہت اشد ضرورت ہے, کیونکہ ملک معاشی طور پر جس دوراہے پہ کھڑا ہے یہ بڑا ہی اذیت ناک اور تکلیف دہ ہے, اور خاص طور پر عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو ہی چکی ہے. اس ملک کو چلانے والے بڑے بڑے سرمایہ دار بھی بہت زیادہ پریشان ہیں. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں برے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی معاشی حالات کی اور الیکشنز کی, اور اس کے دوران ہی سہیل بھٹی صاحب نے بات کر دی کہ چودھری سالک صاحب کا ذکر کر دیا, جو آج ملاقات ہوئی ہم نے آپ کو انٹرو میں بھی بتائی. چودھری سالک صاحب کی ایک ملاقات ادھر ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ, اور ادھر یہاں پرویز الہی بھی کہہ رہے ہیں کہ چودھری شجاع صاحب سے ان کی ملاقاتیں اور ان کے رابطے بحال ہو چکے ہیں. لیکن وہاں ملاقات کے بعد چودھری سالک نے کیا کہا ہے وہ آپ کو سناتے ہیں, پھر وہاں کا بیان اور یہاں کی صورتحال کو ملا کے اس پہ تبصرہ کرتے ہیں کہ اصل بات کیا ہے. جی چودھری سالک. خواہش ہے کہ اگلی ملاقات آپ سے پاکستان میں ہو انشاءاللہ. کب تو کوئی ایسا جو انہوں نے ڈیٹ یا ٹائم لائن تو نہیں بتائی. میرے خیال وہ اپنے ڈاکٹروں سے مشورہ کریں گے اس کے بعد. کیونکہ لندن آیا ہوا تھا تو والد صاحب نے کہا تھا کہ میرا ان کو سلام بھی ضرور پہنچاؤ اور خیریت بھی دریافت کرو. نیت جو ہوتی ہے ہر چیز میں وہ بڑا میٹر کرتی ہے. اگر تو آپ کی نیت ہی صاف نہ ہو تو پھر اس کا اثرات تو ہوتے ہیں. دونوں کی ہی نیت ٹھیک نہیں ایک دوسرے کے لیے. پنجاب صاحب کا بھی بیان آیا کہ مارچ تک تو اسمبلیاں ادھر نہیں ہیں اور شاید الیکشنوں سے بھی آگے چلی جائیں. تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ کسی کا ارادہ نہیں ہے اسمبلی توڑنے. مظہر برلاس صاحب, یہ بات یہاں تان ٹوٹی کہ کسی کا ارادہ نہیں ہے اسمبلی توڑنے کا. یہاں بھٹی صاحب نے ایک بات کی کہ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ پرویز الہی صاحب ہی وزیر اعلیٰ پنجاب رہیں اور یہ بات نواز شریف صاحب اور پی ڈی ایم کے قائدین مان جائیں. اگر مسئلے کا حل یہ نکالا جاتا ہے تو کیا عمران خان کے نزدیک یہی پرویز الہی ٹھیک آدمی رہیں گے یا وہ اس بات کو نہیں مانیں گے؟ گزارش یہ ہے کہ میں نے آپ کی جو گفتگو اس کی سالک حسین کی سنانے سے پہلے بات بھی سنی اور سالک صاحب کی گفتگو بھی. اب اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات جو انہوں نے کی کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے. میاں نواز شریف صاحب ڈاکٹر سے مشورہ نہیں کریں گے. اصل میں مشورہ تو حالات سے کرنا ہے کہ حالات ہموار ہیں تو وہ آ جائیں گے, غیر ہموار حالات ہوئے تو نہیں آئیں گے. تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے ہمواری ہو رہی ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی چودھری برادران کے آپس میں مراسم نہیں ٹوٹے. یہ بظاہر دنیا کو انہوں نے دکھایا کہ ہمارے تو یہ علیحدگی ہو گئی, کبھی بھی علیحدگی نہیں ہوئی اور ہمیشہ رابطے میں رہے. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ باتیں پچھلے ہفتے یا 2 ہفتے پہلے سامنے بھی آ گئی تھی کہ 2 ممبروں کو کہا کہ آپ اس طرف چلے جائیں, ان کو کہا کہ آپ اس طرف چلے جائیں. جس نے بھی کہا صحیح تو ان کے کہنے پہ یہ چلے گئے. اور یہ جو بات چودھری پرویز الہی نے کی ہے, یہ انہوں نے تو اس کے بہت سے پہلو بھی بیان کیے کہ مارچ تک تو آپ بھول جائیں, اس لیے کہ منصوبے ہیں فلاں ہیں. وہ ایک لمبی لسٹ انہوں نے گنوائی. ایک ان کو ہے, یہ صحیح بات ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ رہیں گے. عمران خان صاحب اپنے ممبران کو الگ بھی کر لیں تو پی ڈی ایم ان کو فیور کر دے گی, اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں. اور چودھری شجاع صاحب ساتھ ہوں گے اور وہ کبھی بھی الگ نہیں ہوئے. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ میں تھوڑی سی بات اس لیے کروں گا کہ چودھری شجاعت حسین کے بھتیجے جو ہیں حسین الہی, وہ کیسے مونس الہی کے ساتھ کھڑے ہو گئے سالک حسین کو چھوڑ کے. صحیح ہے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ انہوں نے اپنے گھر میں ایک تقسیم کی جو دنیا کو دکھانے کے لیے کی, بلکہ یہ تو پی ڈی ایم سے بھی سیانے نکلے,
PTI سے بھی سیانے نکلے, وزارت اعلیٰ بھی اپنے گھر میں رکھی, وفاقی حکومت میں بھی حصے دار بن گئے, یہ بھی راضی وہ بھی راضی, موسیٰ بھی راضی عیسیٰ بھی راضی, سب راضی. کیا بات, واہ واہ واہ, یہ زبردست. ہاں جی بالکل ٹھیک ہو, انہوں نے بڑی زبردست چال. چلیں صحیح ہو گیا. اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے. رانا ثناء اللہ ایک تو منشیات کے اس مقدمے سے بری ہو گئے ہیں جس میں ہم نے کسی شخص کو ہاتھوں میں تسبیح لے کے اور اللہ اور رسول کی قسمیں اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی گاڑی سے بہت زیادہ ہیروئن برآمد ہو گئی ہے, اور انسداد منشیات کی عدالت سے وہ بری بھی ہوئے ہیں. اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن رانا ثناء اللہ نے خود بھی کچھ گفتگو کی تھی. انہوں نے جو گفتگو تھی پہلے آپ کو وہ سنا دیتے ہیں, پھر ان دونوں خبروں پہ تبصرہ کرتے ہیں. کہ وہ بچی جو ہے وہ اس کی بیٹی ہے, اور اس کے ایک سے زیادہ جو ہے وہ ثبوت ہیں, اور آج تک جو ہے وہ اس نے ڈینائی بھی نہیں کیا, لیکن یہ کہتا ہے جی میرا ذاتی معاملہ. بھائی تیرا ذاتی معاملہ کس طرح سے ہے؟ توشہ خانہ کیس 2+2=4, اس میں اس کی رسیدیں بھی جعلی ثابت ہو گئی, وہ آدمی بھی جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے. اب یہ پرسوں جو آڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی ہے جس میں وہ مرشد حکم دے رہی ہے کہ جی یہ گھڑیاں جو ہے وہ تم بیچ دو, اب اس کے بعد کوئی بات رہ گئی ہے؟ کیوں نہیں بات کرتا یہ توشہ خانہ کے اوپر کہ بھئی یہ گھٹیا کرپشن جو ہے وہ کیوں اس نے کی ہے؟ خود جو ہے وہ منشیات استعمال کرے, اور منشیات جو ہے وہ اس کے مقدمے جو ہے وہ ہمارے خلاف. میں نے تو کہا تھا کہ بلڈ ٹیسٹ کراؤ اس کا بھی اور میرا بھی, اور جس کے بلڈ سے جو ہے وہ منشیات کی امیزش نکلے اسے جہاں پہ آگے پیش ہونا چاہیے, اسے یہ کیس جو ہے وہ فیس کرنا چاہیے. کہ وہ بچی جو ہے, بھٹی صاحب بڑے سنگین الزامات عائد کیے رانا ثناء اللہ نے. نمبر 1 ٹیریان کا ذکر آ گیا, بچی کا, اور اس حوالے سے کہ وہ ایک درخواست بھی کل فائل ہوئی الیکشن کمیشن میں کہ عمران خان نے اپنی اولاد چھپائی, ایک بچی کا ذکر نہیں کیا گیا. انہوں نے بھی اب پھر یہ بھی دوبارہ بات, کسی زمانے میں ہم اس کا بڑا سنتے رہے, اب پھر یہ پنڈورا باکس کھل گیا. پھر دوسرا کہ منشیات استعمال کرے خود, کیس بنائے ہم پہ, تو یہ بھی بات بڑی عجیب ہے کہ کیا عمران خان منشیات استعمال کرتے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ دعویٰ بھی کر دیا, چیلنج بھی کر دیا کہ عمران خان کا بھی بلڈ ٹیسٹ کروائیں, میرا بھی کرائیں. تو آپ بتائیں کہ یہ کیا ہے؟ علی صاحب پہلی بات یہ ہے کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر 15 کلو گرام ہیروئن برآمدگی کا کیس بنایا گیا تھا پاکستان کی تاریخ میں اور ہمارے قوانین میں, اور جو کیسز مختلف بنتے رہے ہیں, یہ انتہائی خوفناک قسم کا یہ کیس تھا جس کے شواہد اور تمام جو ایویڈنس ملنے کی صورت میں اس کی سزا آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد پھر آپ زندگی سے بھی گئے, تو اس سے بڑھ کے اس کو اس کی سزا نہیں ہے. لیکن جب یہ کیس بنایا گیا اور اس وقت جو حکومت وقت کا جو اعتماد تھا, اس وقت بھی ہم کہتے تھے, جو ابھی ہم اکثر اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں, ہمارے ادارے موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں, ان کو یہ ضرور ایفرٹ اور پوش ہونی چاہیے کہ وہ شفاف طریقے سے قانون کی پاسداری کے مطابق کام کریں. لیکن جس طریقے سے اس وقت کی حکومت کے وزراء نے بلند و بانگ دعوے کیے گئے, اور بالخصوص قومی اسمبلی کے اندر جس قسم کے دعوے کیے گئے, آج وہ کیس غلط ثابت ہوا. یہی وہ روش ہے انتقام کی, وہ کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف سے ہو سکتی ہے, کسی بھی حکمران جماعت کی طرف سے ہو سکتی ہے, جس نے ملک کو اس نہج پر پہنچایا ہے, جو ہم پہلے بھی ذکر کر رہے تھے بالخصوص 99 کے بعد, کہ وہ مختلف کرپشن کے کیسز ہوں جو حکومت میں آیا اور اپوزیشن کے اوپر کیسز بنانے, اپوزیشن پھر حکومت میں تو اس نے بنانے شروع کر دیے. اس سارے کھیل کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان اور ٹاپ لیڈرشپ, کسی کے کوئی اثاثے کم نہیں ہوئے, کسی کی کوئی معاشی مشکلات نہیں بڑھی, سب اپنی جگہوں پہ ٹھیک ہیں, پاکستان میں رہیں, بیرون ملک رہیں, سارے سیٹلڈ ہیں. اگر مسائل بڑھے ہیں تو اس ملک کے غریب عوام کے لیے بڑھے ہیں, اگر مسائل اور غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی ہے تو اس ملک کے لیے ہوئی ہے. عوام رول گئے سارے چکر کے اندر, تو لہٰذا اب یہ ایٹ لیسٹ جو پی ٹی آئی کے علاوہ باقی تو سارے اکٹھے بیٹھے ہیں, کہیں تو بیٹھ کے یہ تہیہ کر لیں کہ جو اس قسم کے جو مقدمات بناتے ہیں اس کے اوپر عوام کا اداروں پر, قانون پر ان کا جو اعتماد ہے ختم ہوتا ہے. جھوٹے مقدمات کا خاتمہ ہونا چاہیے, پہلی بات تو یہ. اس کے بعد جو آپ کا سوال تھا عمران خان صاحب کے حوالے سے, پھر انہوں نے الزامات لگا دیے کہ ان کا ٹیسٹ کرائیں, میرا ٹیسٹ کرائیں. یہ وہ اسی انتقامی جنگ کا یہ شاخسانہ ہے جو سب کے ذہن ہے. دوسری ان کی جہاں تک بیٹی ٹیریان کا معاملہ ہے, ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے, وہاں پہ عمران خان صاحب نے تمام چیزوں کو ثابت کرنا ہے, کیس درست ہے غلط ہے, وہ فیصلہ سامنے آ جائے. یہ بڑی سنگین صورتحال ہے, اور حالانکہ یہ بات آج اس دن انہوں نے کی ہے جب انہی کے لیڈر جناب نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ سیاستدانوں کو گندا کرنے کے لیے, بدنام کرنے کے لیے کوئی بھی حربہ نہیں چھوڑا گیا, نہ ملک کے اندر نہ ملک کے باہر.
سیاستدانوں کو خود بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس طرح کے مقدمات بنانے میں جو ادارے انوالو ہوتے ہیں یا جو ان اداروں کے سربراہات انوالو ہوتے ہیں یا جو جھوٹا چیزیں فراہم کرتے ہیں، منشیات فراہم کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں، یا جیسا کہ وہ جناب شہزاد اکبر اور اس طرح کے جو باقی لوگ تھے، پھر ان سے بھی انہیں واپس لا کے ان کی بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے۔ اگر وہ مقدمات سے فارغ ہو گئے اور واقعی جھوٹا مقدمہ تھا تو جنہوں نے ہیروئن ڈالی تھی ان کے خلاف بھی مقدمہ، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ بات چیت کا سلسلہ جاری، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پروگرام میں معیشت، سیاست، ملکی حالات، ممکنہ انتخابات، ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ جوڑ توڑ کیا ہو رہا ہے، کون کس سے مل رہا ہے اور کون کس سے گلے شکوے کر رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے۔ ابھی اس ساری صورتحال میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے مظہر برلاس صاحب کے پاس کوئی اندر کی خبر ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ مظہر برلاس صاحب کیا خبر لائیں آپ؟ دیکھیے، اس مشکل ترین معاشی حالات میں حکومت پاکستان نے اپنے ایک دوست ملک سے رابطہ کیا ہے اور دوست ملک سے کہا ہے کہ ہمیں 8 ارب ڈالر جو ہیں وہ دے دیں۔ اچھا، لیکن دوست ملک نے کہا ہے کہ جناب والا، آپ کے ہاں سیاسی عدم استحکام ہے، آپ سیاسی استحکام لانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، اور سیاسی استحکام آپ کے ہاں اسی وقت آ سکتا ہے جب آپ الیکشن کی طرف جائیں، اور جب الیکشن ہو جائے، نئی حکومت بن جائے، پیسے ہم دے دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے ہاں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ درست ہو گیا۔ اس سلسلے میں ان کی بات چیت بڑھ رہی ہے اور وہ قابل اعتماد ملک ہے۔ انہوں نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم آپ کی معیشت کو ڈوبنے نہیں دیں گے حضور، ہم نے پہلے بھی نہیں ڈوبنے دیا، ڈوبنے نہیں دیں گے، لیکن آپ معاشی استحکام اگر چاہتے ہیں تو اس کے لیے سیاسی استحکام چاہیے، اس کا بندوبست کریں، اور وہ بندوبست الیکشن سے ہی ہو سکتا ہے۔ بالکل تو میرا خیال ہے کہ اس معاملے پہ اب بات پتہ کدھر اڑی ہوئی ہے، جی جی، جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ اڑی ہوئی ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے پی ٹی آئی سے کہ آپ اسمبلی میں واپس آئیں، قومی اسمبلی میں۔ ٹھیک ہے، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ آپ الیکشن کا اناؤنس کر دیں تو ہم اسمبلی میں آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا برلاس صاحب، بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ کم از کم مہینہ اناؤنس کر دیں، ٹھیک ہے، تاریخ بے شک اناؤنس کریں، مہینہ تو اناؤنس کریں۔ چلیں ٹھیک ہے، چلیں کوئی بات کسی نہ کسی کنارے لگ جائے تو اچھا ہے جی۔ اگلی خبر کی طرف بڑھنے، اور اگلی خبر یہ ہے کہ دنیا میں 75واں انسانی حقوق عالمی دن آج منایا گیا ہے، اور جس میں ورلڈ جسٹس پروجیکٹ رول آف لا انڈیکس نے پاکستان کو 140 ممالک میں سے 123ویں نمبر پر رکھا ہے۔ گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس رپورٹ کے مطابق صنفی امتیاز میں پاکستان 145ویں نمبر پہ ہے، لیکن مقبوضہ کشمیر کی صورتحال بڑی خوفناک ہے جی۔ 3 سالوں میں 3987 خواتین قتل ہوئی ہیں اور 10,517 خواتین کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا، ان کی بے آبرو ریزی کی گئی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 اور 35 کے خاتمے کے 3 سال جو ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ 3 سال میں بھارتی قابض افواج نے 13 خواتین سمیت 622 کشمیریوں کو شہید کیا ہے۔ 74 سال گزرنے کے باوجود کروڑوں افراد آج بھی بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں، اور مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت میں بھارت سر فہرست ہے۔ سہیل اقبال بھٹی صاحب کیا کہتے ہیں؟ علوی صاحب، یہ رپورٹس طویل عرصے سے ہم دیکھتے ہیں، ایئرلی بیسس پہ آتی ہیں، سم ٹائم ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو، وہ مختلف اوقات میں بھی ان کی ایسی رپورٹس آتی ہیں جہاں پر وہ بالخصوص مقبوضہ کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی بدترین جو ان کی جو خلاف ورزی ہیں وہ ہوتی ہیں، ظلم و بربریت جاری ہے وہاں پر۔ رپورٹس خوبصورت شائع کی جاتی ہے، داد وصول کی جاتی ہے، عملی ایکشن دکھائی نہیں دیتے۔ جو انسانی حقوق کے چیمپئن ہیں، ان رپورٹس کی روشنی میں کو تھوڑا سا ایکشن بھی کریں، بھارت کے خلاف تھوڑی سی کوئی لب کشائی بھی سمجھائیں بھارت کو، اپنی مجبوریاں نہ دکھائیں مارکیٹنگ کی۔ اگلی خبر ایک اور ہے، اور یہ بڑی اچھی خبر آئی ہے جی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے سب سے زیادہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ جعلی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے خلاف سب سے زیادہ آواز ریڈ زون نے اور جی ٹی وی نے اٹھائی ہے ہمیشہ، اور یہ ہم انشاءاللہ اٹھاتے بھی رہیں گے، آئندہ بھی اٹھاتے رہیں گے۔ اور ایک اور جعلی ہاؤسنگ سوسائٹی کا قصہ آپ کو کل بڑی تفصیل سے سنائیں گے، لیکن ابھی ایک اچھی بات یہ ہے کہ آر ڈی اے خاصا متحرک ہو گیا ہے، جعلی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف گھیرا تنگ کر لیا گیا ہے، جعلی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے خلاف آپریشن شروع ہو گئے ہیں وہاں، اور شہریوں کو دیکھ بھال کر سرمایہ کاری کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور مختلف جگہوں پہ جو کئی غیر ملکوں کے نام پہ، ملک کے نام پہ اور کسی اور کے نام پہ جو سوسائٹیاں بنا رہے تھے، وہاں چھا کے معاملات کو سنبھالنا، چیزوں کو توڑ پھوڑ کرنا اور ان کو سمجھانا، ان کو نوٹس دینا اور ایف آئی آریں درج کرانے کا بھی معاملہ شروع ہو گیا ہے۔ لگتا ہے کوئی اچھی تبدیلی آئی ہے آر ڈی اے میں۔ برلاس صاحب کیا کہتے ہیں؟ چلو جی، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ اللہ کر کے
آر ڈی اے کو ہوش آیا اور آر ڈی اے کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے ایکشن لینا شروع کیا، ورنہ جعلی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی برمار تو ہے صحیح اور ہے، لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے. بالکل اللہ صحیح، کرے لوگ لوٹ مار سے بچ جائیں. صحیح ہے. اور آر ڈی اے نے اب آر ڈی اے کا امتحان ہے ان کے ذمہ داران کا ٹھیک کہ ہو گیا. وہ کس حد تک ایکشن لیتے ہیں جعلی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے خلاف. بالکل بالکل جی، یہ بالکل ٹھیک ہے. آر ڈی اے کے ذمہ داران کا امتحان ہے کہ وہ کس حد تک اس میں ایکشن لیتے ہیں، اور پتہ چلا ہے کہ کچھ بڑے ایماندار اور کچھ بہادر افسران کی وہاں تعیناتی کی گئی ہے جن کی وجہ سے چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں. صرف آر ڈی اے ہی نہیں، اسلام آباد میں بھی، کراچی میں بھی، لاہور میں بھی، اور باقی جن جن شہروں میں جہاں جہاں جعلی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ بھی ہمارا موضوع بحث ہیں، اور ان پہ بھی ہم بات کرتے رہیں گے. آج اتنی اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.